السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ یہ 19واں پارہ ہے، دیکھیے سورہ الفرقان کے آخری رکوع کے آیات ہیں یہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا، یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کے رات اور دن کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کی مزاج کیسی ہوتی ہے، ان کی فکر کیا ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے۔ سورہ فرقان جو آیت شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی تعارف سے، پہلی آیت شروع ہوئی تھی اس سورت کی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن کا ایک نام ہے فرقان، جس کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو پہچاننے کی تمیز پیدا کرنے والی کتاب، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے سارے دنیا کے انسان جہاں بھی بستے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے، تکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ جو ہے سارے عالمین کے لیے ایک متنبع کرنے والے، باخبر کرنے والے، آگاہ کرنے والے بن جائیں قرآن مجید کی تعلیمات میں۔ آخری آیات جو آ رہی ہے نا اس صورت میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
رحمان کے بندے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بندہ کہے یہ بہت بڑی شرف والی بات ہے، جس طرح کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، وہ بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گیا راتوں رات۔ تو اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ انہی کے وہ امتی جو خالص ایمان والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل اطاعت کر رہے ہیں، تو ان کو عباد الرحمن سے تعبیر کیا، رحمان کے بندے۔ تو سب سے پہلے ان کی ایک مزاج کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے رحمان رحم سے ہے، یہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی وہ صفت آتی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، چنانچہ ان کے مزاج میں بڑی نرمی ہوتی ہے۔ یہی بات فرمائی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ رحمان کے جو بندے ہیں نا جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے ہی نرم انداز سے چلتے ہیں، ان کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی نہیں ہوتی، تلخی نہیں ہوتی، غصہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ان کی علامات ہیں عباد الرحمن کی۔ تو یمشون علی الارض ہونا، ہون کے معنی بڑے ہی نرم مزاج، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، انسان جو ہے بڑا رحم دل واقع ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نرم مزاجی سے، نرم مزاج، اس کا جو نرم مزاج ہوتا ہے نا، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر نیکی سے محروم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات تعارف کرواتے ہیں سورہ آل عمران میں، مزاج نبی کا کیا ہوتا ہے دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ يَنفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، مزاج کے اعتبار سے بڑے نرم دل۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تیز مزاج کے ہوتے، تو یہ جو لوگ مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ رہا ہے نا، یہ کبھی کا چھٹ جاتا۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی نہیں آتا۔ آپ کے اگر اخلاق میں نرمی نہیں ہے، آپ کے مزاج میں نرمی نہیں ہے، ہاں آپ کی گفتگو کے اندر نرمی نہیں ہے، آپ رحم کرم آپ جانتے ہی نہیں آپ، تو پھر یہ بات جو ہے رحمان کے بندوں کے جو صفات ہے نا، جو اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو پھر وہ بھی ہے۔ وہ تیسری حدیث میں بات آتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی نا، یہ مشہور حدیث ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ وہ کیا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، یہ سنتے ہیں ہے نا۔ تو ہم دوسروں پہ رحم کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی صفت ایک رحمان کی ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کے اندر وہ پیدا ہوتی رحمان۔ اسی لیے ہم شروع کرتے ہیں قرآن تو وہاں پہ سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے دو اللہ کے ناموں کا ذکر آتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، رحمان سب سے پہلے۔ تو ظاہر ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ سخت مزاج نہیں ہوتے، کیونکہ ایک خاص طور پہ اللہ کو ماننے والا اور خاص طور پہ دین کے اوپر عمل کرنے والا کبھی بھی سخت مزاج کا نہیں ہو سکتا ہوا، عفو اور درگزر۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ آپ کے اندر کیا چیز، کیا خوبی تھی، وہ اگر اس کا پرسنٹیج نکالیں گے تو وہ عفو اور درگزر ہے۔ ہر جگہ معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ رہا ہے، آپ کے خاص۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ 10-11 سال کی عمر میں تو آپ کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو چھوڑ دیا مدینے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جتنے دن خدمت کیا ہوں، جتنے سال، کبھی میرے اف تک نہیں کہا انہوں نے، کبھی ڈانٹا نہیں، رحم۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ دیکھیے انسانیت ہے، اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خالی اللہ کو الہ واحد مان لے، شرک نہیں کر لے، کہ آپ کی اخلاقی زندگی بالکل بکواس ہے، آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر ہمدردی بھی نہیں ہے کسی انسان کی۔ کوئی انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ کو اس کو کوئی کچھ آپ کے اوپر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے اندر مانے کہ آپ کے اندر رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے پھر۔ اور جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہوتا وہ۔ اسی لیے بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ، لیس المومن الذی یشبع جارہ جائعا الی جنبہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کے پڑوسی بھوکے پیاسے ہیں اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے لوگوں کی تکلیف کا، لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہو، بس کرا میں پیٹ بھر گیا میرا بس ختم۔ تو یہ پھر انسان کہاں سے ہوا؟ ایمان والا ہونی تو دور کی بات ہے، تو انسان ہی نے بنا بھی انہیں، تو ایمان کے درجے پہ کھائیں، وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ تو ابھی انسان ہی نہیں بنا انہیں۔ انسان کے معنی یہ انسیت سے، انسان کے معنی انسیت کے معنی ایک دوسرے سے آپ کو تعلق ہونا، لگاؤ ہونا، ہمدردی ہونا، وہی بات وہی نہیں ہے تو پھر یہ نماز، یہ روزے ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں پھر اصل چیز۔ اسی لیے سب سے پہلے عباد الرحمن کی صفت بتا دی گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو بات آتی ہے نا، اس میں ایک سورہ سجدہ کی ایک آیت آتی ہے، اسی ضمن میں ہے وہ بھی۔ وہاں بڑی اچھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سجدے میں۔ سورہ سجدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جو ہے، یارے بھائی وہ سورہ احزاب سجدہ، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اوپر سے آیت آ رہی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی رحمان کے بندے ہیں یہ، جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں ان کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اپنے رب سے۔ اور کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کو اللہ کا ڈر بھی لگا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے۔ دیکھو آپ راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر میں کیا ہوں گا، میں مر گیا تو میرا حساب کتاب کیسا ہوں گا، بیدار کر دیتی ہے ان کو، بے چین کر دیتی ہے یہ فکر انہیں، اور اٹھ کے اپنے راتوں میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہے اللہ کا اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، خوفا وطمعا۔ اس کے بعد جو بات کہنا جا رہا تھا میں کیا ہے، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ ہے بات ان کی۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بڑے تہجد گزار رہے ہیں، بڑے حج ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے جناب یعنی کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنی عبادت کرتے ہیں اتنی بندوں کی بھی فکر کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں
ظاہر ہے کہ رات کی عبادت یہ بتا دی گئی ان کی کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اس کے بعد دن میں جو کچھ بھی اللہ ان کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ برابر لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کریں گے آپ؟ جب کہ آپ کو ہمدردی ہو انسانوں سے، درد ہو آپ کو انسانوں کا، لوگوں کے بھوک کا، پیاس کا، بیماریوں کا، یہ سب یہ درد ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ابھی تو انسانی نے بنا، ایمان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کہ کوئی نفس جان نہیں سکتا کہ ہم نے جنت کے اندر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی نفسی خواہشات کی کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا، اور وہ اسی لیے کہ عباد الرحمن یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب کیا ہے اس میں؟ ایک تو بڑے ہی منکسر مزاج ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ ذرا تھوڑی سی انبن ہو گئی تھی، دونوں ٹاپ کے صحابی ہیں، کچھ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عمر سے زیادتی کچھ ہو گئی تھی اس میں، اللہ کے نبی حضرت عمر کو فرمایا کہ ابوبکر سے معافی مانگو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اسی وقت معاف کر دیا عمر کو، وہ معافی مانگے نہیں تھے، میں اسی وقت معاف کر دیا وہ۔ یہ ہوتی ہے یہاں پہ تو معاف بھی کرے تو اس کا نفس موٹا ہو جاتا، معافی بھی مانگے تو معاف نہیں کرتا میں۔ دیکھیے اصل نفس کی اصلاح ہے، قرآن کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ انسان کا نفس ہے اصل میں۔ یہ نفس کی اصلاح جب تک نہیں ہوں گی ہماری، اس وقت تک ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم دیکھنے کے جو بڑی ٹوپی، بڑے اسلامی لباس، یہ وہ سب دکھیں گے باہر سے، ہم وائٹ کالر، مگر اندر سے ایمان کی کیفیت نہیں رہیں گی آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا معافی مانگو، ابوبکر نے کہا نہیں تو یا رسول اللہ میں تو اسی وقت معاف کر دیا عمر کو۔ دیکھیے یہ ہے عباد الرحمن، عباد الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام جو تھا اس دور میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، کچھ ہلکی سی مار بھی کچھ ماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نگاہ نہیں پڑی، اللہ کے نبی گزر رہے تھے اور یہ غلام کے ساتھ ایک سلوک کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن مسعود، تم کو اپنے غلام کے اوپر جو پاور حاصل ہے نا اس سے لاکھوں گنا تمہارے اوپر اللہ کو حاصل ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری انہیں نے کہا رسول اللہ میں غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ آزاد کر دیا، دستبردار ہو گیا اس سے۔ تو کیفیت بتا رہا ہوں میں، عملی زندگی دیکھیے صحابہ کرام کے پاس کوئی شرک و بدعت نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اتنے پریشان تھے وہ، ہے نا۔ آخرت سے متعلق، اصلاح سے متعلق ان کے اندر جو تڑپ تھی وہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، ان کی چال اور چلن میں بڑی نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی، یعنی تکبر سے پاک ہوتے ہیں، غرور سے پاک ہوتے ہیں، انانیت سے پاک ہوتے ہیں، ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ جنت اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص کا آپ آخری رکوع پڑھیں گے، اس میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، سورہ قصص کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، اللہ فرماتے ہیں آخرت جنت، ایک جو جنت کا گھر ہے یا جنت کی کالونی سمجھ لیجئے اب آپ، تو ہم جنت
ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو زمین کے اوپر اپنی اکڑ اپنی انا نہیں چاہتے، وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ مغروروں کا مقام جنت نہیں ہے، غرور کرنے والوں کا مقام جنت نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کا مقام جنت نہیں ہے، نو انٹری ہے وہاں پہ ایسے لوگوں کی، داخل ہی نہیں ہو سکتے اس مقام کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا تڑمخا سمجھا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو، شیخی بگار کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ان کو وہ آ ہی نہیں سکتے جنت میں۔ خاص طور پہ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ علو کیا مانے؟ اپنی بڑائی اور فساد نہیں۔ آدمی جہاں پہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو وہاں پہ فساد ہو جاتا ہے اس سے۔ کیا بھائی؟ اس کے مقابلے میں آدمی سے یعنی معاشرے کے اندر عفو اور گزر کا معاملہ کرتا رہے تو فساد ہوتا ہی نہیں۔ فساد ہوتا دو نفس جب آ جاتے ہیں، تو بھی بڑا میں بھی بڑا، یہاں فساد ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں میں بھی اگر کوئی ایک سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو معافی مانگ لے، تو سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اختیار میں زمین کے اوپر امن چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، یا پھر خود اپنے گھر کے اندر وہ امن چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، یا پھر اپنے معاشرے کے اندر امن چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، یا دوست احباب کے اندر امن چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں وہ بات۔ عفو اور درگزر کے معاملے کو اپنا لیں گے، آپ نظر انداز کر دیں گے ہر معاملے میں۔ ارے بھائی کس نبی کی امتی ہے جو زخمی ہے، لہو لہان ہے، اس کے باوجود بھی معاف کر رہے ہیں آپ دشمنوں کو۔ بڑے ہم سیرت کے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، دیکھو کتنا ستائے رسول اللہ کو، کتنا خون ہوا، دانت بہ گئے، زخمی ہو گئی، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، فلاں فلاں ہو گئے۔ جب آپ کو پوری طاقت ملی، قوت ملی، آپ مکے میں داخل ہوئے، یہ سب ہم جناب علی سناتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ پھر اللہ کے نبی کی سنت کیا رہی؟ ان کے سامنے بڑے بڑے جابر جنہوں نے ان کو اللہ کے نبی کو ستایا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر کچرا اچھالا تھا، کیچڑ اچھالا تھا، جس نے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا پروگرام بنایا تھا، قتل کر دینے کا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال معاشی بائیکاٹ کر دیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا تھا، آپ کے جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ کھولی تھی باضابطہ، جنگ احد ہوئی، جنگ فلاں فلاں ہوئی، خون خان ہو گئے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی کو جو پاور طاقت ملی تھی، وہ چاہے تو ان سب کو انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا وہاں پہ؟ جاؤ تم سب لوگوں کو خلاصہ ہے، معافی ہے آج۔ ان کے امتی ہیں یہاں، انتقام، غصہ، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے گھر کیوں تباہ ہے، معاشرہ کیوں تباہ ہے، دوست احباب کے اندر دشمنی ہے، کیوں؟ یہی وجہ، انتقام، تو بڑا میں بڑا، تو بڑا میں بڑا، تیری بات میری بات، میری ناک تیری ناک، ہاں میری شان تیری شان، یہی چل رہا نا اصل، نفسا نفسی۔ اللہ والا نہیں ہے یہ، ہاؤ نو فرمایا نفس، یہ جو نفس ہے اصل میں، اسی نفس کی اصلاح مطلوب ہے اصل میں۔ جب تک ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے، اپنے نفس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اصلح لی شانی فلا تکلنی نفسی الی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار میری اصلاح کر دے، میرے احوال کی اصلاح کر دے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی حوالے مت کر۔ نفس جو ہوتا ہے نا یہ آدمی کے، اس پر اسی کو اصل میں دفن کرنا ہے، یہی امتحان ہے پورا آپ کو، اور کچھ دوسرا امتحان نہیں ہے، یہی ہے امتحان، سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ ہم کہتے فرعون کیا کرا؟ وہی تکبر کرا۔ قارون کیا؟ وہی تکبر کرا۔ فرعون کو اپنے حکومت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، قارون کو اپنی دولت کے اوپر تھا، ہے نا؟ تو قرآن کیریکٹر ان کے بتایا نا، کیا انجام کیا ہوا اس کا؟ نبیوں کو بھیجا، جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فرقان عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں، رحمان کے جو محبوب بندے، رحمان کے پسندیدہ جو بندے ہیں،
ان کے کیریکٹر کیا ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہے، یہ بتائی جا رہی ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے آیات میں۔ سب سے پہلے اللہ یہی بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ معاشرہ ہے تو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن رحمان کے بندوں کو یہ حکم دیا گیا یا پھر ان کی یہ علامت بتا دی گئی۔ معاشرے کے اندر جو جاہل طبقہ ہوتا ہے، اور جاہل طبقہ آپ کو معلوم ہے جاہل بولتے کسے ہے نا، جس کو آگے کیا ہونے والا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن علم والا اس کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، تو جاہل کیا کرتا، کچھ بھی کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں، جب معاشرے کے اندر ایسے جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑ جاتا ہے یا ان سے الجھ جاتے ہیں کسی معاملے میں، کسی گفتگو میں، تو وہ ان کے خلاف جناب یعنی کوئی کارروائی نہیں کرتے، بلکہ بڑے اخلاق کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، قالوا سلامہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، الجھتے نہیں، ارے تو ایسا بولا، تو ایسا بولا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی وہ بات بتائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ یعنی زمین پہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں، کاروبار ہے، تعلقات ہے، دوست احباب ہے، لینا دینا ہے، معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر ان کی کیا جناب علی علامت ہے، ان کے کیریکٹر کیا ہے، اس کو بتایا۔ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کی راہ لیتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ دیکھیے جاہل اگر کوئی جاہل کا جواب دے، اگر کوئی آدمی سمجھدار عقل والا اگر وہ بھی ان کے برابر جواب دے تو پھر اسی کا نام فساد ہے، فساد ہے۔ علم والے کی علامت یہ بتا دی گئی کہ جاہل تو ہوتے ہیں کسی طرح بھی، آپ وہاں سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے، لڑائی جھگڑا فساد نہیں۔ اگر آپ بھی ٹھہر جائیں گے تن کے پھر فساد ہوگا، یہ منع کیا اللہ تبارک۔ رحمان کے بندوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب شیطان بولتا ارے ایسی چلا گیا تو جناب علی، پھر اور شیر ہو جاتا انہیں، یہ شیطان کی طرف سے آتی بات ہے۔ اب بڑے بڑے پہلوانوں کے بڑھنا اسی لیے ہوئے، وہ انہیں کچھ بول دیا، ارے بھائی اگر ایسی چلے گئے تو آئندہ اور حاوی ہو جاتا ہی نہیں، لہذا وہیں تو میں ہو گیا کام برخاست۔ یہ منع ہے، فساد پھیلے گا اس سے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ سب سے جو اہم ترین جو بات ہے آدمی کے اصلاح کی، نفس کی اصلاح ہو، اور وہی بات رحمان کے بندوں کی علامات جو بتا دی گئی، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب یہ تو دن کی بات ہوئی، یمشون علی الارض، چلتے پھرتے کاروبار یہ وغیرہ، صبح کا معاملہ، دن کا معاملہ۔ اب رات کی بات بول رہے ہیں اللہ، یہ جو رحمان کے بندے راتوں میں کیا کرتے ہیں، کریے ہم کیا کر رہے ہیں راتوں میں، 2 بج جا رہے ہیں ہم کو نیند میں، کارنر میٹنگ چل رہے ہیں 2 بجے تک۔ اب اسی لیے جناب علی لائن آرڈر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کیا بولتے وہ چبوترا آپریشن، وہ کرنا پڑ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ ایمان والوں کے رات کے اوقات کیسے کٹتے ہیں، یہ تو دن کی بات ہوگی، رات میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات اپنی سجدوں میں کاٹتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، طویل سجدے کرتے ہیں اللہ کے آگے، لربہم فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام سجود۔ اور یہ بات ابھی سورہ سجدہ میں ہم پڑھے تھے ایک آیت، اس سے وہاں جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون،
جو جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، سجدہ میں آیت میں فرمایا ہے کون لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے، راتوں میں کرتے کیا ہیں یہ، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں اپنے بستروں سے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے اخیر حصے میں اٹھ کے اپنے رب سے اپنے مغفرت کی طلب مانگتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کبھی بھی تو مجھے بلا سکتا ہے، جبھی بھی تیرا دربار میں آؤں، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ یہ فکر ہوتی ہے ان کی رات دن، یہ فکر ہے نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے بھائی۔ ہم کو اپنے محاسبے کی، ہم کو ہمارے اپنی مغفرت کی فکر ہے نہیں ہے۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں تو فارمیلٹی کے طور پہ مانگتے ہیں، رسمی دعائیں ہیں ہماری، یعنی ہماری دعاؤں کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ایک مقام کے اوپر، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ جنت میں جانے والے لوگ وہ لوگ ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام، بے شرمی کا کام ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، فوری اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کیا یاد آ جاتا ہے، اللہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ وہ کیا ہے اللہ کا ذکر، یعنی اے اللہ تو حساب لینے والا ہے، یہ مجھ سے غلطی گناہ ہو چکا ہے، اور اس احساس کے تحت توبہ کرتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھیے اب الفاظ کیا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اس گناہ کو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اگر تو معاف نہیں کریں گا تو میری تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے مغفرت، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس ذہنیت کے ساتھ معافی مانگ رہا ہوں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرے علاوہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے آخرت کی، ہے ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نبی ہے نا، وہ تو جن کے اگلے اور پچھلے خطائیں معاف اعلان ہو گیا قرآن میں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں، کثرت سے ایک دعا ملتی ہے ہمیں، وہ کیا ملتی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تو مجھ سے آسان حساب لے۔ سوچ رہے ہیں جب آپ یہ سورت پڑھتے، کبھی سورہ غاشیہ کی آخری آیت یہ پڑھتے یا سنتے آپ، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کو واپس ہمارے پاس آنا ہے اور اس سب کا حساب ہم لیں گے۔ جیسی آیت آپ سنتے یا پڑھتے تو فوری اللہ سے دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حساب لینے والا ہوں، لہذا میری دعا یہ ہے کہ آسان حساب لے گا میں جب آؤں گا۔ تو یہ فکر تھی، آج نہیں ہے نا فکر ہمیں۔ کیا بات کہی، اس کے بعد والی آیت کیا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ دعا ہوتی ہے، دیکھیے اب راتوں کو اٹھ کے کیا دعا ہوتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو مجھ سے ہٹا دے، دور کر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کے عذاب کو مجھ سے دور کر دے، پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب وہ بڑا ہی لپٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے وہ، غراما۔
یہ دعائیں راتوں کو اٹھ کے کس کی دعا ہے؟ یہ عباد الرحمن. اللہ فرمائے میرے محبوب جو بندے ہیں نا ان کی یہ فکر ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، بے چین ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے. ٹھہرنا ہے اللہ کی عدالت میں، کیا ہوگا وہاں پہ، وہ فکر لگی ہوئی ہے. حدیث میں بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. آخرت کے متعلق جتنا میں جانتا ہوں نا، اگر اتنا تم جان جاؤ گے نا تو تمہاری زندگی کے اندر سے ہنسی اڑ جائے گی، رونا ہی رونا ہو جائے گا، غم خوشی اڑ جائے گی، کثرت سے رو گے پھر تو. یہ ہے تربیت آخرت. ان عذابہا کانا غراما. آخرت کا عذاب جس کو لپٹ گیا چمٹ گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ عباد الرحمن کی دعا ہے جی. ہم خالی نمازیں پڑھ لے کے یا عمرے حج کر لے کے خوش ہیں، یہاں ہے وہ، ان کی فکر کیا ہوتی. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر، صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت الصحابہ میں. ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے سے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا ادھر سے ادھر اڑ رہی. تو اس وقت انہوں نے کہا کاش کہ ابوبکر یہ چوڑیا ہوتا تو اچھا تھا، حساب سے تو بچ جاتا تھا نا، حساب سے تو بچ جاتا تھا نا. کیوں کہہ رہے؟ حضرت عمر فرماتے اگر آسمان سے آواز آ گئی ایک کو چھوڑ کے میں سب کو بخش دوں. حضرت عمر فرماتے شاید وہ عمر ہو سکتا ہے، یہ خطرہ لگا ہوا ہے جی، ہو سکتا ہے عمر ہو. وہ دیکھا آپ نے، آپ حضرت عمر گفتگو کے درمیان میں ایک دوسرے صحابی سے فرماتے ہیں، کوئی گفتگو چل رہی تھی ان کے بڑوں کے احوال وغیرہ نیکیاں ان کے اعمال کے سلسلے میں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حشر کے میدان میں عمر کے نیکیاں اور گناہ اگر دونوں برابر بھی ہو گئے تو عمر کامیاب ہو جائے گا. ان کی تھنکنگ یہ تھی، سوچ. آج ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، حساب کا خوف نہیں ہے، ہم کو ثواب کی چکر ہے، ان ایڈوانس. ارے بھائی آپ کا حساب ہونا ہے، آپ کے اعمال قبول ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں وہ تو کل کی بات ہے نا. آپ کے اندر تو اتنا جناب یعنی کانفیڈنس آ گیا کہ بھائی مجھے ثواب بھی مل گیا، اور پھر اس کے بعد اب آپ ثواب دوسروں کو بھی دے رہے ہیں. اب اتنا یقین آ گیا. ابھی اعمال کی قبولیت تو آخرت میں پتہ چلے گا. یہ بگاڑ ہے سب سے خطرناک جسے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے پاس قبول ہو گیا، ثواب بھی مل گیا اور مالک بھی بن گیا، اور یہاں سے میں دوسروں کو بھی پہنچا رہا ہوں. وہ اللہ میرا ثواب میری بابا کو دے دے. یہ ثواب کی چکر یہی چل رہی نا آج ہمارے پاس. جس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی. عباد الرحمن ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب کیا ہے، کیسے اللہ نے قرآن میں بتایا، اس کو بار بار بتایا. انا انذرناکم عذابا قریبا، میں یہ قریب آنے والے عذاب سے تمہیں ڈرا چکا ہوں.
وہ جہنم کا عذاب ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے قرآن میں 3 یا 4 مقامات پہ ایک آیت آتی ہے جس میں وہاں یہ الفاظ آتے ہیں. تصور کیجئے باپ، نبی مخاطب ہے یہاں پہ. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی کل کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، مجھے بھی بہت ڈر ہے وہاں کا. قل کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑا عذاب دن ہے حساب کا، اس دن سے میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے. ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں. ہماری نماز صحیح نہ، روزے صحیح نہ، ہمارے معاملات صحیح نہ، اپنے اعمال صحیح نہ، ہماری زبان صحیح نہ، ہمارے اخلاق صحیح، اس کے باوجود دیکھیے ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ بتاؤں میں آپ. صحابہ کرام کے پاس اتنی وہ اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہ کہنے کے بعد بھی وہ ڈرا کرتے تھے، وہ بے فکر نہیں تھے صحابہ. اور آج ہم کچھ بھی نہیں کر کے بے فکر ہے آخرت سے متعلق. یہ اصل چیز ہے بات کی. انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور وہ جو جہنم ہے رہنے اور ٹھہرنے کی بہت برا ٹھکانہ ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے. بھئی اس سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھونا سب آگی آگ کا رہیں گے. آگیا کا قرآن کہہ رہا جہنم کے متعلق تفصیلات دیا قرآن میں جہنم کے بارے میں. وہ جہنم کیا ہے؟ کھانا کیا ملے گا؟ رہنے کے لیے گھر ملے گا تم کو؟ کیا رہے گا وہ؟ پہننے کے لیے لباس دیا کیا ہوگا؟ وہ سب جہنم آگ ہی سا ہو، ہر پوری آگ. سوچو بولا اللہ تعالیٰ، سوچو غور کرو. آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے حساب اور کتاب کے لیے. اور جب تک تصور آخرت کے اندر یقین نہیں پیدا ہوگا ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. عباد الرحمن کی صفات آ رہے ہیں یہاں پہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اللہ بتا رہا عباد الرحمن، رحمان کے پسندیدہ بندے، ان کی یہ دعائیں ہیں، ان کی یہ فکر ہے، رات دن لگی ہوئی ہے ان کو. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. صحابہ کرام کتنے خوف زدہ تھے آخرت سے معلوم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور میں جب ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے جو خزانے تھے نا وہ پورے لا کے مسجد نبوی کے صحن میں ہنڈل دیے گئے. فکر دیکھی کیا ہے. ان ہیرے و جوہرات میں سے صرف ایک تنکا اٹھاتے ہیں حضرت عمر، اٹھا کے کہتے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. کیا کہا؟ شاید ہم سے اللہ ناراض ہوگا. کیوں؟ دیکھیے بات یہاں جو فکر کی بات بول رہا ہوں میں، سوچ کیا آخرت سے حضرت عمر کی. کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم یہ دے سکتا تھا. ہمیں محسوس ہو رہا کہ شاید ہم ناراض ہوں اسی لیے دے رہا ہوں. یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا. قرآن میں بتایا ہے نا اس کو سورہ انعام میں، فلما ذکروا فتحنا علیہم ابواب کل شیء فرمایا. جب ہماری نصیحت کو بھول جاتے ہیں نا تو ہماری طرف سے ایک عذاب یہ آتا ہے کہ اب آسمان سے ان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نعمتوں کے، کرو عیش کرو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا
جب وہ خوش اور مست مگن ہو جاتے ہیں، اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ جب اچانک پکڑ لیتا ہے انہیں. اسی لیے خوشحالی میں بھی آدمی کی دولت بھی آئے تو اس کو ڈرنا ہے، غربت میں بھی، ہر جگہ ہر معاملے میں بھی امتحان ہے اس کی پوری زندگی. سب سے پہلے آدمی کو اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ مرنے والے، میں اکیلا مروں گا، اکیلا قبر میں دفنایا جاؤں گا، کوئی آنے والا تو نہیں ہے نا میری. قرآن نے کیا بات کہی؟ علیکم انفسکم، سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے اپنے آپ. پہلے قو انفسکم اہلیکم نارا، پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے آتے، اس کے بعد گھر میں بیوی بچے ہیں جو بھی ہیں. ہر آدمی کو چاہیے پہلے اپنی خبر لے. انہا ساعت مستقرا و مقاما ان عذابها کانت غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. یہ تو ان کی فکر، ان کی دعائیں بتائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں دعائیں سکھائی قرآن میں. یہ تو عباد الرحمن کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا دعائیں سکھائی آپ کو معلوم. سورہ بقرہ کا آخری کو اٹھائیے آپ، وہاں پہ اللہ آپ کو دعا سکھایا نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ سکھا رہا ہے دعا، آپ دعا کرو اللہ، اے اللہ ہم سے جو بھول چک ہو جئی ہے، ہو چکے، اس کے اوپر گرفت مت کر. ہم سے جو خطائیں ہوئی اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے. آپ پورا رکوع پڑھ لیجیے، وہ کیا ہے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اللہ دعائیں سکھایا نا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عملی زندگی کیا وہ بتا رہا ہے. یہ تو دعائیں ہو گئے نا، اب عمل کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ رحمان کے پسندیدہ جو بندے ہیں نا، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے جب پیسہ مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، موقع آتا ہے، اللہ نے ان کو دیا بھی ہے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے. ہے تو بہت دولت، مگر اتنی خرچ کرتے جتنی ضرورت ہے، حماقت نہیں کرتے. یہ بھی تکبر ہے، مال آ گیا تو حماقت کے لیے بہت اڑا رہے ہیں. یہ بھی اپنی شان کے لیے، اپنی انا کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ دولت کتنی ریل پھیل دے دی آپ کو، وہی دولت آپ جناب علی صحیح کام میں نہیں لگا رہے ہیں. ہم اپنی شہرت کے لیے، اپنی جائے کے لیے جناب علی کیا کچھ ہو رہا جو اللہ ان کو مال دیا ہے. پھر مسلمان ہیں، ایمان والے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، پھر دین کو جاننے والے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جب نوازا تو اس کا اسراف ہی اسراف، اسراف ہی اسراف. اللہ فرماتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے. کیا فرمایا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں، وہ کان بین ذالک قواما، دونوں کے بیچ میں رکھتے ہیں راہ، اعتدال کی راہ لیتے ہیں. یعنی بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور مال میں اسراف بھی نہیں کرتے. دونوں باتیں ہیں. اللہ کو بخل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسراف پسند ہے. قرآن میں اللہ سورہ اعراف میں بات فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ جو اسراف کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قطعی پسند نہیں. کیونکہ اسراف سے ہوتا کیا ہے؟ اسراف سے ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسراف آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے، کہ اسراف سے یہ ہوتا ہے کہ جو حقدار ہوتے ہیں نا وہ محروم ہو جاتے ہیں. اگر اسراف نہیں کریں کہ آپ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہے نا، ان کی جائز ضرورتیں ان کو اگر پورا کریں گے، آپ اسراف نہیں کریں گے، وہاں خرچ کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. جو کانا بین ذالک قواما، درمیانی راہ لیتے ہیں، لگ بخل نہیں کرتے. کیسی آیات ہیں دیکھتے چلے جائیے اب آپ. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور سے دعائیں نہیں مانگتے. یہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں
دو اصطلاحات آئی ہیں، لا تدعو مع اللہ، اور یہ کہتا ہے لا تدعو من دون اللہ. یہ دو باتیں آتی ہیں قرآن میں. اور یہاں کیا فرمایا؟ مع اللہ ہے. یہ مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ، یعنی آپ اللہ سے دعا کر کے اپنی دعاؤں میں پھر دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ مع اللہ ہے. یہ من دون اللہ کیا ہے؟ من دون اللہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہیں جا کے ان سے ہی مانگ رہے ہیں. صرف ہیں بھی جا کے جتنے بھی مشرک قومیں ہیں یا بگڑے ہوئے مسلمان ہیں مزاروں پہ جا کے ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہیں. یہ من دون اللہ ہے. اور مع اللہ کیا ہے؟ اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں، ان کی طفیل میں ہماری دعا قبول کر. یہ ہے مع اللہ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو کسی اور کا واسطہ نہیں دیتے، اللہ کے کسی اور کا ریکمنڈ نہیں لگاتے، کسی اور کی سفارش نہیں لگاتے، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. رحمان کے جو بندے ہیں، یہ قرآن میں آئی نا بات، بہت مقامات پہ آئی. سورہ زمر کے پہلے رکوع میں بات آتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو خالص پکارو. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی تمہاری دعا میں اخلاص ہونا، خالص دعا میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا ہے آپ کو. اس کی ایک مثال ہے، ہمارے پاس عموماً دعاؤں کے بعد واسطے وسیلے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کی حرمت سے، ان کی فلاں سے اللہ قبول کر. دعا کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی دعا کے سلسلے میں؟ الدعا هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. نہ صرف عبادت ہے بلکہ دوسری حدیث میں بات آئی الدعا مخ العبادہ، عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے دعا. تیسری حدیث میں بات ہے الدعا افضل العبادہ، دعا سب سے افضل ترین عبادت ہے دعا. اب ہم دعا کرتے ہیں نمازوں کے بعد، اکثر کئی مساجد میں دیکھتے ہیں لوگ ان کے وسیلے سے، ان کی حرمت سے اللہ قبول کر. اچھا آپ غور کیجئے اس سلسلے میں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں. کیا نیت باندھتے ہیں؟ 2 رکعت ظہر کی، فجر کے، 3 رکعت میں اللہ میں تیرے لیے پڑھتا ہوں، ہے نا؟ کبھی یہ سنے آپ اللہ 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیرے لیے پڑھتا ہوں؟ کیا بھائی ہے کیا ایسی کوئی بات؟ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ عبادت ہے نماز، اور دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت میں آپ شامل کر کے مغز میں شامل کر رہے ہیں دعا کے بعد آپ دوسروں کو. نہیں ہے ایسے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، انبیاء اکرام کی تعلیمات نہیں ہے، اولیاء اکرام کی تعلیمات نہیں ہے. کبھی کسی ولی نے، کسی بزرگان نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم مجھے پکارو، میرے آستانے پہ آؤ. یہ بات کے لوگوں نے جناب علی، یہ مجاوروں نے بعد میں کر لیا ہے کام، بگاڑ دیا دین کو انہوں نے. خطہ ہی نہیں ہے یہ. دور اول میں آپ چلے جائیے، ہم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر ہم جن کا لقب کہا کرتے، ان کی کتابیں پڑھ لیجئے آپ. کیا ہے آج ہم ان کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. ان کو ہم کیا فرمایا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ لوگ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت آتی ہے، اللہ پوچھتے ہیں اتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، اتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے؟ دیتے گواہی؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے نہیں. پھر دے رہے نا آپ یہاں ساتھ میں دوسروں کو پکار رہے ہیں آپ. نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ قرآن اور سنت کے صریحاً خلاف ہے. اللہ کا ارشاد ہے اپنے بندوں کے متعلق قال ربکم ادعونی استجب لکم. سورہ مومن میں اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب ہی کو پکارو. صرف ہم پڑھ کے آئے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بالراست تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اقرار ہے بندگی کا ہی.
ما اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اور رحمان کے بندے وہ ہیں کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. الا بالحق، اللہ ہی کہ کوئی حق ہو قتل کا، جیسے اللہ قرآن میں قصاص کا معاملہ فرمایا ہے، وہ بھی معاملہ حکومت کا ہوگا، آپس میں نہیں. قتل نفس بہت بڑا گناہ ہے. آپ پڑھیں گے سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں خاص طور پہ مومن کے متعلق، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کوئی بھی عمدن ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. آج ہمارے پاس کتنے لوگ آئے ہیں؟ گینگ ماسٹر، تیری گینگ میری گینگ، کتنے بنا کے رہے گے پہلوان آپ؟ پورے مسلمان ہیں، انہیں اس کو قتل کر رہا، انہیں اس کو قتل کر رہا. معمولی باتوں کے اوپر قتل نفس. اللہ بول رہا قتل نفس جہنم ہے، جہنم. اس کو تو آپ قتل کر دیا ہو تو چلا گیا، لیکن آپ بھی مرنا ہے ایک دن نا. مرنے کے بعد جب جائیں گے تو اللہ بولے گا جہنم، ہمیشہ کا جہنم ہے وہ. اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے. رحمان کے جو بندے نے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، ہے نا قرآن میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ بولا اللہ قرآن میں. وہ جتنے راستے آپ کو زنا تک لے جانے والے ہیں وہ بھی حرام ہے، آپ کو اس تک بچنا ہے آپ کو. رحمان کے بندے ہیں یہ، رحمان کے بندوں کے اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہے ہیں. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو بھی ایسا کرے گا. اوپر سے جتنی باتیں آ رہی ہیں نا، اللہ فرماتا ہے جن سے منع کیا گیا اگر ان پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں داخل کرے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں زیادتی کرے گا پھر قیامت والے دن عذاب میں، اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور وہ ذلت کا عذاب ہوگا. پھر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، جو اعمال اللہ کو پسند ہے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اعمال کرتا رہے، اللہ فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. تو یہاں پہ بہت سارے اختلافات ہیں اس میں، یہ آیت کے جملے میں، کہ جو بھی گناہ کرے ہیں اگر وہ توبہ کرے تو ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو نہیں بدلے گا، آپ کی زندگی اللہ بدل دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ ساری فائل کلوز اب توبہ کے بعد، اب یہاں سے نیا کھاتا شروع آپ کا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی آپ گناہ کرے، جتنے ڈاکے ڈالے، جتنے قتل کرے، وہ سب نیکیاں بنتے کیا؟ عجیب بات ہے یہ. لوگ تفسیر کر رہے ہیں اس چیز کی، وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب توبہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اب یہاں سے آپ کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں ہے اب اس میں تو جو جتنے گناہ کرا انہیں اتنے ہی مزے میں ہے، پھر اب اس کے سارے نیکیاں بن جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بات. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے گا، عمل صالح کرے گا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ توبہ ہے اور اس طرف وہ ٹھکانہ. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ وہ لوگ ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے. رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی اور شرک دونوں برابر بولا اللہ قرآن میں، اس کا ذکر کیا. اور کتنے جھوٹے گواہیں دیتے آج ہم. ابا بابا بابا پوچھو مطلب معمولی چیز کے لیے بھائی ہر جگہ جھوٹی گواہی، تقریباً منہ چہرہ دیکھ کے بولتے ہیں ارے بھائی انہیں اپنا ہی چدوی ہے. منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے. جھوٹی گواہی دینا سختی کے ساتھ منع ہے، ورنہ گواہی مت دو، خاموش بیٹھو آپ، بلکہ جھوٹی گواہی مت دو. آپ نہیں دینا ہے تو خاموش بیٹھ جاؤ. جھوٹی گواہی دے کے اپنا شمار جو ہے جہنمیوں کے اندر مت بناؤ.
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رحمان کے بندے جب لغو باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، فالتو باتوں سے گزر ہوتا ہے، فالتو کام کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، مجمع جمع ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہاں ٹھہرتے نہیں. کوئی بلا بھی رہا ہے نا، ارے آؤ بھائی ذرا چلیں گے، نہیں، مرو کراما، بڑے ہی باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، اپنا وقت خراب نہیں کرتے اس میں. اللہ بول رہے ہیں اس بات کو. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. رحمان کے جو بندے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، رات میں اٹھ کے نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن کا انداز کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، ان کے رب کی آیات آتے ہیں، لم یقروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کے نہیں گر جاتے، اندھے اور بہرے بن کے قرآن نہیں سنتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں کیا بات اللہ بول رہا ہے. سمجھے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے، قالی افضل صاحب تقریر کر رہے ہیں، واہ 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 اللہ اکبر، نعرہ رسالت چل رہا، کچھ بھی سمجھ میں آوے بیوقوفوں والا پکار رہے ہیں خالی. لم یخروا صما وبکیا، نہیں گر پڑتے بہرے بن کے، اندھے بن کے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، پوری غور و فکر ہونا اس کے اوپر. آپ کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ نے کیا بات کہی ان آیات کے اندر، پورا غور و فکر ہونا چاہیے اس میں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بڑی اہم بات ہے. دعائیں ہیں رحمان کے بندوں کی. کیا دعا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ہمارے گھر میں سکون عطا فرما. کھانے کو ہے، پینے کو ہے، ڈرائیور لگے ہوئے، گاڑیاں لگے ہوئے، وہ لگے ہیں، فارم ہاؤس ہے، یہ ہے وہ ہے، جناب یاری سکون ہی نہیں ہے. نہ اولاد سے ہے نہ بیویوں سے. کتنے گھرانے ہیں ایسے، کتنے گھرانے ایسے ہیں، خاص طور پہ مال والے، ان کے گھرانوں میں سکون نہیں ہے. بیویوں سے جھگڑا، بچے ہاتھ سے نکل گئے، بچے پلٹ کے باپ کو جوابات دے رہے ہیں، بچے سننے تیار نہیں ہیں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں رات میں اٹھ کے رحمان کے بندے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے، میری بیوی، میرے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سب کچھ آپ کے پاس ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ کے بچے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں، آپ کی بیوی آپ کے خوابوں میں نہیں ہے، تو یہی ایک جہنم ہے، تھوڑا چھوٹا سا. آپ کا گھر خود ایک جہنم کا عکس ہے وہ گھر. کتنے گھرانے آپ دیکھ لیجیے، آپ بڑے بڑے کروڑوں پتیاں ہیں، سولی سوسائڈ ہو رہا وہاں پہ. کیا کمی ہے ان کو؟ کیا کمی ہے؟ یہ سکون نہیں. دعا ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ سکھایا دعا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور نہ صرف آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بلکہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، پیشوا بنا دے. ہمیں پیشوا تو دور کی بات ہے، مقتدی بنے تو کافی ہے. برنوں میں تو وہ تو بہت اعلیٰ کیریکٹر ہے. وہ تو امام بننا متقیوں کا بولے تو بڑی بات ہے نا. کم از کم مقتدی رہے تو اچھا، اتنا بھی اگر مل گیا تو. فرمایا یہ کیسی دعا اللہ سکھا رہے ہیں، اتنی اہم دعا ہے. یہ اللہ دعا سکھا رہے ہیں. کیا ہم کبھی تنہائی میں، رات میں، نمازوں میں کبھی ہم دعا کریں اللہ ہمارے بیویوں کو
آنکھوں کی بیوی کے لیے دعا کرے اپن کبھی کرے کوئی دعا بیوی کے لیے نہیں کرے بھائی ہوں گے ایسے مگر اولاد کے لیے پھر بھی کر لیتے ہیں دعا بیوی کے لیے تو دعائیں انہیں کب مر گئے تو اچھا ہے نہیں بول رہے ہیں حالات اتنے خراب ہو گئے دعا کرنا تو دور کی بات ہے بیوی کی اللہ سکھا رہے ہیں بیویوں کے لیے دعا کرو اتنی بڑی بات ہے یہ یہاں تو بیوی کی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں دعا کیا کریں گے بیوی سے ہمدردی نہیں ہے بھائی حالات ایسے خراب ہو گئے معاشرے کے اب دعا کیا کریں گے وہاں پہ اللہ سکھایا ازواج بولا زوج اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے خالی جناب علی گھر میں آ کے روب دبانا یا جناب علی آپ پر ہو رہا کیا گھروں کے اندر وہی حال ہے خالی روب دبا رہا شوہر آ کے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے گھر میں شوہر بیوی کو کہ اختیاری نہیں ہے اس کو اپنے طرف سے کچھ کرنے کا اختیاری نہیں ہے آزادی نہیں ہے کچھ بھی گھر کے اندر آزادی نہیں ہے اپنے طور پہ کچھ کرنے کی بہت بڑی بات ہے نا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمائی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے اچھا ہو تم میں سے بہترین آدمی وہ نماز پڑھنے والا نہیں بولے بہترین آدمی وہ جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو اچھا سلوک کر رہا ہو یہ اصلاح ہے یہ باہر تبلیغ ہو رہی واز بیان ہو رہا ہے فلاں ہو رہا یہاں ہو رہا مولانا یہ مولانا کے اتنے مرید ہے اتنے فالوور ہے ان کا یوٹیوب دیکھیں گے تو جناب علی 2-3 لاکھ دیکھنے والے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے گھر اصل گھر سکون دعا کرو بولا قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک 2 چیزوں میں ہے ایک نماز میں اور دوسری میرے بیویاں ہیں 2 چیزیں فرمایا دیکھو نماز سے جوڑ دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ساتھ بعد میں میری بیویاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم کیا بول رہے ہیں یہ تو میرا جینا حرام کر دیے بیویاں تو کب چلی گئی تو اچھا ہے کہ نہیں دعا سکھائی جا رہی ہے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ہمارے پاس ہوا یہ کہ جناب علی ہم خاص طور پہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں گھر کے باہر بڑے نمبر 1 ہیں ہم اور مشہور بھی ارے بھائی بڑا اچھی بات بتاتا ہے بڑا فلاں گھر کے اندر معاملہ چوپٹ ہے پورا جو گھر کے اندر کامیاب ہے انہیں اللہ کے پاس کامیاب ہے گھر میں فیل ہر جگہ فیل ہر جگہ اسی لیے لازمی ہے اللہ جو دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے آیات ہیں آپ گھر میں جا کے بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے وقت زیادہ ہو گیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اب 2 آیتیں باقی رہ گئے ختم کر رہا ہوں تو عباد الرحمن کون ہے اس کو بتایا گیا 19واں پارہ ہے سورہ فرقان ہے سورت نمبر 25 ہے آخری رکوع ہے اللہ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.